یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیلنڈر کا کوئی بھی ایک دن اٹھا لیں تو اس میں کتنی کہانیاں چھپی ہو سکتی ہیں؟ جیسے زمین کی تہوں میں تاریخ دفن ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ہر تاریخ اپنے اندر پوری ایک دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک تاریخ کی تہیں کھولنے جا رہے ہیں، 17 نومبر۔ بالکل، اور آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس دن کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان بظاہر الگ الگ واقعات میں کوئی ربط بھی ہے یا نہیں۔ صحیح۔ ہماری اس کھوج کی بنیاد اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین ہیں، اور مقصد یہ دیکھنا ہے کہ صرف ایک دن 17 نومبر ہمیں تاریخ کے اتار چڑھاؤ اور انسانی جدوجہد کے بارے میں کیا کچھ سکھا سکتا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں؟ چلیں طاقت کی بساط سے شروع کرتے ہیں۔ 17 نومبر 1558 انگلینڈ میں ملکہ میری اول کا انتقال ہوا، اور ان کی جگہ الزبتھ اول تخت پر بیٹھی۔ جی، اور ہم سب نے اس دور کو انگلستان کے سنہرے دور یعنی گولڈن ایج کے طور پر پڑھا ہے۔ ہاں، لیکن یہیں سے تاریخ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ واقعی ایک سنہرا دور تھا یا تاریخ لکھنے والوں نے اسے ایسا بنا دیا؟ اچھا۔ دیکھیں، الزبتھ کے دور میں انگلینڈ نے بے پناہ ترقی کی، شیکسپیئر جیسے لوگ سامنے آئے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اسی دور میں سلطنت کے بنیادیں بھی رکھی گئیں جو بعد میں دنیا کے بڑے حصے پر قابض ہو گئیں۔ تو مطلب یہ دن ایک طرف ایک سلطنت کے عروج کا آغاز ہے، اور اس عروج کی ایک قیمت بھی تھی۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی ہر عروج کے ساتھ کسی نہ کسی زوال کی کہانی بھی جڑی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اسی دن کو صدیوں آگے لے جائیں تو 1922 میں ایک عظیم سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ سلطان عثمانیہ 600 سال سے قائم سلطنت کے آخری سلطان محمد وحید الدین کو 17 نومبر کو ہی جلاوطن کیا گیا۔ جی، یہ ایک عہد کا مکمل خاتمہ تھا۔ ایک طرف 16ویں صدی میں ایک یورپی سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف 20ویں صدی میں ایک مشرق کی سلطنت بکھر رہی ہے۔ اور یہ صرف ایک شخص کا ملک چھوڑنا نہیں تھا نا؟ بالکل نہیں، یہ خلافت کے ادارے کا خاتمہ تھا، اور جدید ترکی سمیت پورے مشرق وسطی میں نئی قومی ریاستوں کی پیدائش کا اعلان تھا۔ اس ایک واقعے نے پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ واہ! اور دنیا کا نقشہ بدلنے والا ایک اور واقعہ، وہ بھی اسی دن 1869 میں جب مصر میں نہر سویز کا افتتاح ہوا۔ جی، اس نے بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے جوڑ دیا اور عالمی تجارت کا رخ ہی بدل دیا۔ رخ بدل دیا یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اس نے عالمی معیشت کا توازن ہمیشہ کے لیے یورپ کے حق میں کر دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ سوچیں، اس سے پہلے یورپی جہازوں کو ایشیا پہنچنے کے لیے پورے افریقہ کا چکر کاٹنا پڑتا تھا، مہینوں لگتے تھے۔ صحیح۔ نہر سویز نے یہ فاصلہ ہزاروں میل کم کر دیا۔ اچانک یورپ کی فیکٹریوں کے لیے ہندوستان سے کپاس اور دوسرے ممالک سے خام مال لانا کئی گنا سستا اور تیز ہو گیا۔ یعنی یہ صرف ایک نہر نہیں تھی، یہ صنعتی یورپ کے لیے عالمی منڈی پر قبضے کا ایک شارٹ کٹ تھا۔ یعنی انجینئرنگ کا کمال ہونے کے ساتھ ساتھ سامراجی طاقت کا ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ثابت ہوئی۔ بالکل۔ اور طاقت کی یہ کشمکش صرف سلطنتوں اور تجارتی راستوں تک محدود نہیں تھی۔ 17 نومبر 1933 کو دو بالکل مختلف نظریات رکھنے والی دنیا کی دو بڑی طاقتوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا۔ امریکہ نے سوویت یونین کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سا سفارتی قدم لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری حقیقت پسندی تھی۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کا علم بردار امریکہ، دوسری طرف کمیونزم کا مرکز سوویت یونین۔ دونوں ایک دوسرے کو نظریاتی دشمن سمجھتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ جی، اور یہی تعلقات بعد میں سرد جنگ کی بنیاد بنے۔ اور تاریخ کا دائرہ دیکھیں کتنا حیران کن ہے۔ 1989 میں ٹھیک اسی دن 17 نومبر کو چیکوسلوواکیہ میں مخملی انقلاب یعنی ویلویٹ ریولوشن کا آغاز ہوا۔ اور یہ نام کیوں؟ مخملی؟ اسے مخملی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تبدیلی بڑی حد تک پرامن اور بغیر خون خرابے کے آئی۔ چند ہفتوں کے اندر وہاں کی کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو جس دن سر جنگ کو جنم دینے والے تعلقات کا آغاز ہوا، ٹھیک اسی دن اس نظریاتی جنگ کا ایک اہم باب ختم ہو رہا تھا۔
ایک ہی تاریخ پر آغاز بھی اور انجام بھی۔ واہ، اچھا، طاقت صرف تلوار اور نظریے کی نہیں ہوتی، قلم اور فن کی بھی ہوتی ہے۔ 17 نومبر کا دن اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اردو ادب کی بات کریں تو 1909 میں اسی دن عظیم افسانہ نگار غلام عباس پیدا ہوئے۔ غلام عباس، آنندی اور اوور کوٹ والے، کیا کمال کے افسانے ہیں۔ آج بھی شاہکار مانے جاتے ہیں۔ اور صرف غلام عباس ہی نہیں، اسی دن 1928 میں سید قاسم محمود کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے اردو میں انسائکلوپیڈیا اور دائرۃ المعارف کی روایت ڈالی۔ اچھا، پھر 1950 میں صفدر حمدانی پیدا ہوئے، جو ایک بہترین شاعر اور براڈ کاسٹر تھے۔ تو یہ دن اردو زبان میں تخلیق، تحقیق اور ابلاغ تینوں جہتوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف تخلیق کار پیدا ہو رہے ہیں، وہیں 1976 میں اسی دن اردو کے ایک بہت بڑے نقاد اور محقق سید وقار عظیم کا انتقال بھی ہوا۔ گویا یہ دن ادب میں تخلیق اور تنقید دونوں کا سنگم ہے۔ اور یہ صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو 1492 میں اسی دن فارسی کے عظیم صوفی شاعر عبد الرحمن جامی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ہمارے دور میں؟ ہمارے دور میں آئیں تو 2013 میں ادب کا نوبل انعام جیتنے والی برطانوی ناول نگار ڈورس لیسنگ کا انتقال بھی 17 نومبر کو ہی ہوا۔ تو یہ دن تو عالمی ادب کے آسمان پر صدیوں سے چمک رہا ہے۔ جی ہاں۔ ادب سے نکل کر دوسرے فنون کی طرف آئیں تو فہرست اور بھی طویل ہو جاتی ہے۔ 1952 میں بنگلہ دیش کی مشہور گلوکارہ رونا لیلا پیدا ہوئیں۔ اور سنیما کی دنیا میں تو یہ دن کمال کا ہے۔ 1942 میں ہالی ووڈ کے لیجنڈری ڈائریکٹر مارٹن اسکورسیزی، جی، اور 1944 میں ورسٹائل اداکار ڈینی ڈیوٹو پیدا ہوئے۔ اور پاکستان میں 2007 میں اسی دن اداکاری کے بے تاج بادشاہ شفیع محمد شاہ کا انتقال ہوا۔ تو آپ دیکھیں، ادب، شاعری، موسیقی، فلم، یہ دن ثقافتی طور پر کتنا امیر ہے۔ صحیح، اور اس کی جڑیں مقامی اور عالمی دونوں سطحوں پر کتنی گہری ہیں۔ بالکل۔ اسی دن کچھ ایسی سیاسی شخصیات کی وفات بھی ہوئی جن کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ 1928 میں تحریک آزادی ہند کے اہم رہنما لالا لاجپت رائے، جی، جن کا انتقال برطانوی راج کے خلاف ایک احتجاج کے دوران ہوئے تشدد سے ہوا۔ اور دوسری طرف 2012 میں بھارتی سیاستدان بال ٹھاکرے وفات پا گئے۔ یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ انہیں ایک ہی صفحے پر لاتی ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ تو پھر آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ایک طرف وہ رہنما ہے جنہیں سامراج مخالف قومی تحریک کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخصیت ہے جن کی سیاست بہت متنازعہ اور تفریقہ انگیز مانی جاتی ہے۔ شاید تاریخ انہیں ایک ساتھ رکھ کر ان کے نظریات کے گہرے فرق کو مزید واضح کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کسی ایک نظریے کی میراث نہیں، بلکہ یہ ان تمام متضاد آوازوں کا مجموعہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر اثر ڈالا۔ بہت خوب۔ نظریات کی جنگ سے اب چلتے ہیں سائنسی حقائق کی کھوج کی طرف۔ یہاں سے بات واقعی ذہن کو گھما دیتی ہے۔ اچھا؟ 1790 میں اسی دن ایک جرمن ریاضی دان آگسٹ فرڈینینڈ موبیس پیدا ہوئے۔ ان کے نام پر موبیس اسٹرپ مشہور ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ ایک ایسی پٹی ہے جس کا صرف ایک ہی رخ اور ایک ہی کنارہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ کاغذ کی ایک لمبی پٹی لیں، اس کے ایک سرے کو آدھا گھمائیں، یعنی 180 ڈگری پر موڑیں، اور پھر اسے دوسرے سرے سے جوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو شکل بنے گی وہ ہے موبیس اسٹرپ۔ اگر آپ اس پر پینسل سے لکیر کھینچنا شروع کریں تو آپ پوری پٹی کے دونوں طرف سے گھوم کر وہیں واپس آ جائیں گے جہاں سے شروع کیا تھا، بغیر پینسل اٹھائیں۔ واہ! یہ بظاہر ایک سادہ سا خیال ہے، لیکن اس نے ریاضی کی دنیا میں ٹوپولوجی کے شعبے کو جنم دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقت ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ریاضی کی ایک ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس دن کی ایک اور خاص بات، یہ نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں سے بھرا پڑا ہے۔ جی، میں بھی یہی دیکھ رہی تھی۔ 1902 میں یوجین وگنر پیدا ہوئے، جو فزکس میں نوبل انعام یافتہ تھے۔
1922 में स्टैनले कोहेन पैदा हुए, जिन्हें बायोकेमिस्ट्री में नोबेल इनाम मिला। और सिर्फ पैदाइश ही नहीं, इसी दिन 2 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों का इंतकाल भी हुआ। 1990 में रॉबर्ट होप्स्टफिल्डर और 2000 में लुईस नील, ये दोनों भी फिजिक्स में नोबेल इनाम जीत चुके थे। तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। तो इस साइंसी जवाब तो नहीं है, लेकिन शायद ये तारीख का एक दिलचस्प पैटर्न हो सकता है कि नवंबर का महीना, जो अक्सर इनामात और एजाज़ात का मौसम भी होता है, किसी तरह इन अजीम ज़हनों की ज़िंदगी के दायरों से जुड़ गया हो। या शायद ये सिर्फ कायनात का एक तरीका है हमें ये याद दिलाने का कि इंसानी ज़हानत के लम्हात भी कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ज़हानत और तजस्सुस की बात करें तो दरियाफ्त की दुनिया में भी ये दिन बहुत अहम है। 1820 में इसी दिन कैप्टन नेथानियल पॉमर, वो पहले अमेरिकी बने जिन्होंने अंटार्कटिका के बर्रे-आज़म को देखा। जी, बाद में पॉमर पेनिनसुला का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। ये इंसानी हिम्मत और तजस्सुस की एक नाकाबिले यकीन कहानी है। उस वक्त जब दुनिया का बेशतर हिस्सा नक्शे पर आ चुका था, एक पूरे बर्रे-आज़म का दरियाफ्त होना बहुत बड़ा वाकया था। ये नामालूम को खोजने की ख्वाहिश। बिल्कुल, और दुनिया के आखिरी किनारों तक पहुंचने की इस आलमगीर ख्वाहिश की अलामत है जो हमेशा से इंसानियत की मुहर्रिक रही है। अच्छा, इन तमाम वाकयात और शख्सियात से हटकर 17 नवंबर को एक खास दिन के तौर पर भी याद किया जाता है। जी, आलमी यौम तुलबा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। सही, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इस दिन के पीछे खुशी की नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलमनाक और मुतासिरकुन कहानी है। इसका आगाज 1939 में हुआ, जब नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया हुआ था। वहां प्राग यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपने मुल्क की आज़ादी के दिन पर एक पुरअमन मुजाहिरा किया। नाजियों ने उस मुजाहिरे को बेदर्दी से कुचला। और फिर क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो बहुत होलनाक था। 17 नवंबर को नाजियों ने बदला लेने के लिए यूनिवर्सिटियों पर धावा बोल दिया। 9 तुलबा रहनुमाओं को बगैर किसी मुकदमे के सरेआम फांसी दे दी। या अल्लाह। और 1200 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार करके हिरासती कैंपों में भेज दिया। तो ये दिन उनकी याद में मनाया जाता है? जी, ये दिन उन तुलबा की कुर्बानी और जुल्म के खिलाफ उनकी मुजाहमत की याद में मनाया जाता है। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि ये जबर के खिलाफ इल्म और शऊर की जद्दोजहद की एक ताकतवर अलामत है। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने देखा कि 17 नवंबर का सिर्फ एक दिन अपने अंदर कितनी तारीख समेटे हुए। ये सल्तनतों के उरूज व ज़वाल का भी गवाह है। जहां एक तरफ एलिज़ाबेथ अव्वल का दौर शुरू होता है, तो दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होती है। ये फ़न और अदब का दिन है, जहां जामी, गुलाम अब्बास और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसे नाम मिलते हैं। और ये साइंसी दरियाफ्तों का दिन है, मोबियस स्ट्रिप के तसव्वुर से लेकर अंटार्कटिका की दरियाफ्त तक। और आखिर में ये इंसानी हुकूक और मुज़ाहमत का भी दिन है। एक आखिरी ख्याल जिस पर गौर किया जा सकता है, हमने देखा कि 17 नवंबर नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियात से गैर मामूली तौर पर मुंसलिक है। जी, क्या ये महज एक शुमारियाती इत्तेफाक है, या ये हमें उस बारे में कुछ बताता है कि तारीख किस तरह ज़हानत और कामयाबी के लम्हात को एक जगह पर मरकूज करती है? और ये कि नवंबर का महीना, जो अक्सर इनामात और एजाज़ात का मौसम होता है, किस तरह उन अजीम ज़हनों की ज़िंदगी के दायरों को मुकम्मल करता है। ये सोचने की बात है कि कैलेंडर का एक दिन किस तरह इंसानी कामयाबी और जद्दोजहद की इतनी जहतों का अक्कास हो सकता है।